بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل وظائف چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آج جو ہم وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ آج کی یہ ویڈیو رمضان المبارک کے دو خاص وظیفوں کے حوالے سے ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دو خاص سوالوں کے بارے میں ہے جو ہمیں حدیث مبارکہ میں بھی بتائے گئے ہیں۔ تو ان سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ چونکہ روزہ ایک عبادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں، رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں جاگنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں تو ہم خود غور کر لیں، کیا ہم صرف بھوکے پیاسے ہی پورے دن رہتے ہیں یا کچھ عمل بھی کرتے ہیں، یا ہم رات کو صرف جاگتے ہی ہیں یا اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں؟ یقین جانیے حقیقی روزہ دار وہ ہیں جو ان چند باتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے وظائف کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ روزے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کچھ چیزوں کا خیال کرنا۔ چند آداب ملاحظہ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے تو نظر کی حفاظت، جو بہت اہم ترین حصہ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی خوف سے نگاہ کی حفاظت کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل میں ایسا ایمانی نور نصیب فرماتا ہے جس کی حلاوت اور لذت دل میں محسوس ہوتی ہے۔ نظر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، تو میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان کتنی اہم ترین ہماری زندگی میں کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح چلتی ہے تو انسان کے دیگر معاملات بھی ٹھیک چلتے ہیں، اگر یہ کہیں بھی خراب ہوتی ہے تو انسان کی زندگی کے بہت سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں، بہت سارے رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے اور بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ سب معاملات زبان سے شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں زبان کی حفاظت تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہو۔ تیسری چیز کان کی حفاظت، کہ کان کی حفاظت روزے میں کیسے ہو کہ انسان روزہ رکھ کر اگر برائیاں سنے، گانے باجے سنے، غیبت سنے، جھوٹ سنے، گناہوں بھرے معاملات سنے تو کانوں کی حفاظت تو نہ ہوئی، پھر روزے کے آداب کا لحاظ تو نہ ہو سکا۔ اسی طرح حرام غذا سے بچنا، جس طرح عام دنوں میں بھی حرام غذا سے بچنے کا حکم ہے، اسی طرح روزے میں تو اور زیادہ شدید ہے۔ کوئی بھی شخص آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ اے رب اے رب، مگر اس شخص کا کھانا پینا حرام اور اس کا لباس بھی حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یہ احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس طرح بھی دعا کرے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جب کہ اس کے پیٹ میں حرام ہے؟ تو اللہ ہم سب کو لقمہ حرام سے بچا کر لقمہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے ہاتھ سے ہمیشہ رزق حلال ہی ہم تک پہنچے اور حرام سے ہم دور بھاگتے رہیں۔ اسی طرح رزق اگرچہ حلال ہو پھر بھی بہت زیادہ نہ کھایا جائے، جب کچھ بھوک باقی ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ انسان اگر زیادہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو اس کے اوپر خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں، عبادت میں سستی آ جاتی ہے، اس کا دل اکتا جاتا ہے، جبکہ خالی پیٹ رمضان میں عبادت کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے۔ اسی لیے رزق حلال بھی اگرچہ آپ کے پاس ہے تو اتنا کھائیں کہ آپ عبادت پر قوت حاصل کر سکیں، عبادت کرنا آپ کے لیے آسان ہو، نہ کہ آپ زیادہ کھائیں اور آپ کی عبادت آپ کے لیے مشکلات ہو جائے۔ اور اسی طرح امید اور خوف، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کی ادائیگی میں ضروری ہے کہ حکم بجا لانے کے بعد قبولیت کی امید بھی رکھی جائے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے کرم سے ضرور قبول کرے گا۔ جو میں نیک عمل کر رہا ہوں، جو روزے رکھ رہا ہوں، جو روزے میں عبادت کر رہا ہوں، یا اس کے علاوہ بھی جو کچھ میں کرتا ہوں، امید ایسی ہو کہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ اس پر امید بھی ہو کہ یہ قبول ہوگی، مگر دل میں خوف بھی ہو کہ نہ معلوم کہ میری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں،
کیا میرا یہ عمل اللہ کو پسند آیا بھی ہے کہ نہیں، یا اس کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں، یعنی دونوں چیزیں، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ تو یہ چیزیں آپ رمضان میں خیال رکھیں، انشاءاللہ عز و جل روحانیت بھی حاصل ہوگی، رمضان گزارنے کا بھی مزہ آئے گا، رمضان میں لذت بھی حاصل ہوگی، اور اللہ کی عبادت پر بھی انشاءاللہ ہماری طبیعت ضرور جمے گی۔ اب آئیں دو وظائف کی طرف، کہ دو وظیفے کون سے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور دو سوال اللہ کی بارگاہ میں کون سے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ دو وظیفے جو رمضان میں بتائے گئے ہیں حدیث پاک میں، وہ یہ ہیں کہ پہلا وظیفہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کثرت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ جو کلمہ شریف کا ورد ہے، اس کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرا وظیفہ کہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہنا۔ یہ دو چیزیں جو خاص رمضان مبارک کے وظیفوں میں شامل ہیں۔ اور دو سوال کون سے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے مانگنے ہیں؟ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، مولا جو تو نے جنت بنائی ہے، ہم تجھ سے اس جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت کی طلب کا اظہار کیا جائے، جنت اللہ سے مانگی جائے۔ اور دوسری چیز، دوسرا سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنا ہے، مولا جہنم کی آگ سے، جہنم کی گرمی سے، جہنم کی تپش سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ دو سوال اللہ کی بارگاہ میں کرنے ہیں، مولا جنت بھی عطا فرما اور جہنم سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی ویڈیو آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ آپ کو بہت اچھی آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔